محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نہایت عزت کے لائق سامعین، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ذی الحجہ کے 10 ایام بڑے ہی بابرکت ہیں، بڑی ہی عظمت والے ہیں، بڑی شان و شوکت والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان دنوں میں نیکی کا کام کیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر محبوب اور اس قدر پسندیدہ ہے کہ سال بھر کے دوسرے کسی بھی دن میں نیکی کا کام کیا ہوا اتنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ حدیث تو ہمیں ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کون کون سے اعمال سر انجام دینے چاہیے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ بہت سارے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، جن کے ذریعے انسان اپنی دنیا و آخرت دونوں کو سنوار سکتا ہے، جن کے ذریعے انسان جہنم کے آگ سے جو ہے وہ بچ سکتا ہے۔ ان میں سے چند ایک کام۔ نمبر 1، سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے فرائض کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نفلوں کی قدر و قیمت تب بنتی ہے جب انسان اپنے فرائض کے اوپر ہمیشگی اور دوام کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ساری رات تہجد پڑھتا رہے اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ترک کر دے، اس کی تہجد کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی انسان افضل عبادت کرنا چاہتا ہے تو وہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرے، یہ افضل ترین عمل ہے۔ آپ وہ حدیث جانتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اس نے نصف رات تہجد کی عبادت کی، اسے اللہ تبارک و تعالی نصف رات کی تہجد کا ثواب عطا کر۔ ومن صلی الفجر فی جماعت، اور جو فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، فکأنما قام اللیل کلہ، تہجد پوری رات تہجد ادا کرنے کا ثواب عطا فرما۔ تو گویا کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا بذات خود بہت بڑا عمل ہے۔ فجر کی نماز جو جماعت سے پڑھ لیتا ہے فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ انسان اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے نیکی عطا فرماتا ہے۔ ایک ایک قدم کے بدلے اس کی برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، ایک ایک قدم کے بدلے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ وہ نیکی کیا ہوگی، وہ برائی کیا مٹائی جائے گی، درجے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ درجہ جانتے ہو درجہ کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں یہ جو سیڑھی ہوتی ہے نا، اس کا ایک سٹیپ جو ہے اس کو درجہ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ سٹیپ، یہ درجہ مراد نہیں ہے، درجے سے مراد زمین اور آسمان کے درمیان کی مسافت مراد۔ 500 سال کی مسافت کا فاصلہ کہ انسان کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، انسان کا جنت میں اتنا بڑا مقام بڑھ جاتا ہے کہ اسے 500 سال کی مسافت سے اونچا مقام جو ہے وہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایک قدم کے اوپر ملتا ہے۔ فرضی نماز کے لیے آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی یہ اجر و ثواب جو ہے انسان کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام فرضی نماز کی حفاظت ہے اور دوسرے فرائض کی حفاظت ہے۔ دوسرا کام نفلوں کے اوپر جو ہے وہ ہمیشگی کیجیے اور کثرت کے ساتھ ادا کیجیے۔ مثلا دن اور رات میں 12 رکعتیں سنتیں ہیں، فجر کی 2 رکعتیں، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، یہ سنتیں جو انسان 12 رکعتیں ادا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے محل بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 4، آپ نے فرمایا جو آدمی اس کے اوپر دوام کرے، ظہر سے پہلے بھی 4 پڑھ لے،
ظہر کے بعد بھی 4 پڑھ لے حرمہ اللہ علی النار، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ کے اوپر حرام فرما دیتے۔ اسی طریقے سے اشراق کی نماز ہے، صبح و فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور پھر بیٹھ کر انسان ذکر کرتا رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت اشراق کی اٹھ کر نماز ادا کر لے۔ آپ نے فرمایا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے حج کا اور پورے عمرے کا ثواب عطا فرماتا۔ 3 دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا اسے پورے حج کا اور پورے عمرے کا ثواب مل جاتا۔ تو یہ دن بڑے قیمتی ہیں، ان کو قیمتی بنائیے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفلی نماز کے بارے میں، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعت نماز ادا کر، دن کے آغاز میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ دے، شام کے آخر تک میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں، میں تیری تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ تو دوسرا عمل یہ ہے، یہ جو مسنون نوافل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں، ان کے اوپر ہمیشگی کی جائے، ان کے اوپر دوام کیا جائے، انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اسی حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، میرا بندہ مسلسل نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، جب وہ اتنے زیادہ نفل ادا کرتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، وہ میرا پیارا اور میرا لاڈلا بن جاتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ ان چیزوں کے ذریعے وہ پھر میری مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، جب میرے سامنے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے میں اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، مجھ سے کسی چیز کی پناہ طلب کرتا ہے میں اسے پھر ضرور پناہ جو ہے وہ دے دیتا ہوں۔ تو دوسرا عمل یہ ہے انسان نوافل کا اہتمام کرے اور کثرت کے ساتھ اہتمام کرے۔ تیسرا عمل یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ لمبی حدیث ہے، وقت بہت تھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جو تمہارے پروردگار کے نزدیک بڑا ہی پاکیزہ ہے، بڑا ہی عمدہ ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان و شوکت والا ہے، اور تمہارے لیے اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ہے، حتیٰ کہ سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ہمیں بتلائیے وہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا ذکر اللہ، لوگو اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر یہ سونے چاندی کے خرچ کرنے سے زیادہ قیمتی ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ لہٰذا کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے، بالخصوص نماز کے بعد کے اذکار، صبح و شام کے اذکار، سونے کے اذکار، گھر سے نکلنے اور گھر میں داخل ہونے کے اذکار، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کے اذکار، ان کے اوپر دوام کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ گھروں میں، مال و دولت میں، اہل و عیال میں، ہر چیز میں برکت جو ہے وہ پیدا فرما دیتا۔ لیکن انسان بھول جاتا ہے اور انسان کو یاد نہیں رہتا ہے، بہت ساری نعمتیں ادا کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ جو ہے وہ ادا نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے سے ذکر کتنے قیمتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ لوگو یہ 4 کلمے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمے مجھے جہاں جہاں پہ سورج کی کرنیں جاتی ہیں، دنیا کی جتنی دولتیں ہیں، مجھے کوئی کہے کہ یہ ساری دولتیں لے لو، میں یہ دولتیں لینا جو ہے وہ نہیں چاہوں گا، اور یہ 4 کلمے کہنا جو ہے مجھے زیادہ پسند ہے۔ یہ 4 کلمے دنیا کی تمام جائیداد، جتنا دنیا میں پٹرول ہے، جتنا دنیا میں سونا اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات ہیں، جتنے ڈالر، روپے اور ریالات ہیں، فرمایا یہ سارے 4 کلموں کے مقابلے میں ہیج۔ ایک دفعہ یہ 4 کلمے کہہ دیجئے، پوری دنیا کی دولتوں سے زیادہ قیمتی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
ایک حدیث میں آتا ہے لوگوں سبحان اللہ، یہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنی مسافت ہے اس کو بھر دیتے ہیں۔ اور دوسری ٹکڑے میں آپ نے فرمایا لوگوں سبحان اللہ الحمدللہ کہنا یہ ترازو کو بھر دیتا ہے۔ ترازو کون سا؟ جو قیامت کے دن لگایا جائے گا، جس میں 7 زمینیں اور 7 آسمان اور اس کے درمیان کی مخلوق رکھ دی جائے، وہ ترازو جو ہے وہ بھرتا نہیں ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے وہ ترازو جو ہے وہ بھر جاتا ہے۔ لوگوں کبھی دل سے اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے سبحان اللہ کہیے تو صحیح، یا اللہ تو پاک ہے، میں تیرا مسکین اور عاجز بندہ، سب نقائص میرے اندر ہیں، میرے اندر کوئی خوبی ہے تو وہ ساری تیری ہے، اس کائنات میں جو خوبی ہے یا اللہ وہ ساری کی ساری تیری ہے، سبحان اللہ، یا اللہ تو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، تو ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ اس طریقے سے ایک دفعہ کہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ ساری اجر و ثواب سے بھر کر دیتے ہیں۔ وقت مختصر ہے، بات آگے چلاؤں۔ ذکر بہت ہی عمدہ اور بہت ہی افضل عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، ان اوقات کے اندر اس کو مزید شامل کر کے اپنے اوقات کو قیمتی بنائیے، اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت کو بھی شامل کر لیجیے، یہ قیامت کے دن ہمارا سفارشی بن کے آئے گا۔ چوتھا عمل صدقہ خیرات کا ہے۔ لوگوں صدقہ خیرات، اللہ نے جو مال دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، کچھ نہ کچھ۔ آپ نے فرمایا تھا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کے ایک آدھے ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں۔ شق کہتے ایک حصے کو، کھجور کا ایک دانہ نہیں، آدھا ٹکڑا کاٹ کر کھا لو، اور آدھا ٹکڑا کاٹ کر جو ہے وہ صدقہ خیرات کر دو، اللہ کریم اس کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو بجھا ڈالے۔ اتنا ہی صدقہ خیرات کرو، جتنی ہمت ہے کرتے چلے جاؤ۔ آپ نے فرمایا لوگوں الصدقہ تطفئ غضب الرب، صدقہ خیرات کرنا یہ اللہ کی ناراضگی کو اور غصے کو مٹا ڈالتا ہے۔ لوگوں صدقہ خیرات جتنا ہو سکتا ہے صدقہ خیرات کرو، یہ تمہارے اعمال میں بہت بڑا ہے اور بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ کبھی کسی ضرورت مند کی، کسی مسکین کی، کسی یتیم کی، کسی بیوہ کی، کسی بے کس اور بے سہارا کی تھوڑی سی مدد کر دیجیے، اور یہ مال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ہمارا اس میں سے کچھ بھی نہیں۔ ہم لاکھوں کروڑوں کما لیتے ہیں لیکن سارے کا سارا دنیا میں چھوڑ کر چلے جائیں گے، یہ یہیں پہ رہ جانا، ساتھ کچھ نہیں جانا۔ صرف وہی معاملہ جو ہے وہ ساتھ جانا ہے جو ہم نے صدقہ خیرات کر کے آگے جو ہے وہ بھیج دیا۔ پانچواں اور آخری کام وہ یہ ہے کہ اپنا اخلاق جو ہے وہ اچھا بنا۔ حسن اخلاق اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے اچھا سلوک کیجیے، میٹھا بول بولیے، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، لوگوں کل قیامت کے دن جب ترازو لگے گا، نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی، اس میں سب سے بھاری چیز اگر کوئی ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ حسن خلق، اچھا اخلاق، میٹھا بول، کسی کے ساتھ پیار اور محبت سے کی ہوئی گفتگو، اچھے طریقے سے کی ہوئی ملاقات، یہ جو ہے کل قیامت کے ترازو میں سب سے زیادہ بھاری چیز جو ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کل قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کا تم میں سے اخلاق جو ہے وہ اچھا ہوگا۔ کس کے ساتھ؟ بگانوں کے ساتھ نہیں، بگانوں سے پہلے اپنوں کے ساتھ۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ پوری دنیا کے ساتھ انسان اچھا سلوک کرتا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے فرمایا تھا لوگوں تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ لوگوں میں اپنی بیوی کے ساتھ تم میں سے سب سے بڑھ کر اچھا سلوک کرتا ہوں۔ لوگوں کے ساتھ تو بہت اچھا سلوک کرتا ہو، بیوی کو گالیاں دیتا ہو، دھکے دیتا ہو، کبھی چین اور سکون سے زندگی بسر نہ کرنے دیتا ہو، یہ کوئی حسن اخلاق نہ۔ سب سے پہلے اپنوں کے ساتھ صرف اسی واقعے کو سامنے رکھ لیجئے کہ ایک آدمی صحرا میں سفر کر رہا تھا، پیاس لگی، کنویں کو تلاش کیا، پانی پیا، پانی پی کر باہر نکلا تو دیکھا ایک کتا جو ہے وہ پیاسا زبان سے ہلکلا رہا ہے اور اپنی زبان زمین پہ لگا کر زمین کو چاٹ رہا ہے۔ کہنے لگا جیسے مجھے پیاس لگی تھی اسی طرح اس کو لگی۔ کنویں میں اترا، برتن نہیں تھا، اپنا موزہ، پاؤں کا جوتا اتارا، اس میں پانی بھرا، اس کو اپنے منہ سے پکڑا، اپنے منہ سے پکڑ کر دیوار کا سہارا لے کر باہر نکلا، کتے کو پانی پلایا۔ فشکر اللہ لہ فغفر لہ،
اللہ کو اس کی نیکی اتنی پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے سارے گناہوں کے اوپر معافی کا کلم پھیر دیا۔ کتے کو پانی پلائے، ماں یا باپ یا بھائی یا بہن پانی مانگے، بیوی پانی مانگے، شوہر پانی مانگے، تو آگے سے جواب ملے میں تیرا کوئی نوکر ہوں، اٹھ کے پی لے، تیرے ہاتھ نہیں ہے، کتے کا نوکر ہے۔ اگر کتے کے ساتھ اس طرح کا حسن سلوک کرنے سے اللہ سارے گناہوں کو معافی دے سکتا ہے، تو یقیناً ماں باپ کی خدمت کرنے سے تو بہت زیادہ معافی ملے، بہن بھائیوں کی خدمت کرنے سے تو بہت زیادہ معافی ملے۔ یہی وجہ ہے آج ہمارے اوپر عذاب اور تکلیفیں اور آزمائشیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں اسی وجہ سے ہیں۔ ہم جانوروں کے ساتھ تو حسن سلوک کرتے ہیں، لیکن جن کے ساتھ حسن سلوک کی ضرورت تھی ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک نہیں کیا جاتا۔ باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، یہ چند ایک اعمال ہیں، ان کو اپنا حفظ جان بنا لیجیے، ان کو اپنے ساتھ رکھ لیجئے، مضبوطی سے تھام لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہماری دنیا بھی سنوار دے گا اور ہماری آخرت بھی سنوار دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔